اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ بصرہ کی طرف روانہ ہو گئیں ام المومنین جناب عائشہ اور ان کے ساتھ طلحہ اور زبیر تاکہ امام برحق کے خلاف اقدام کیا جا سکے۔ امام علی کے ساتھ بنی امیہ اور پھر ام المومنین عائشہ کے ناروا سلوک کے دلسوز واقعات عقیلہ بنی ہاشم سیدہ زینب کی آنکھوں کے سامنے تھے، اور وہ معظمہ ان تمام حالات کو اپنے لوہے دل پر نقش کر کے آئندہ آنے والی مشکلات اور مصائب کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکی تھیں۔ جب معاویہ نے جانشین رسول امام برحق علی ابن ابی طالب کے خلاف سرکشی اور بغاوت کا اعلان کیا تو امیر المومنین کے اصحاب اور قریبی ساتھیوں نے امام علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ جنگ جمل کی طرح اس دوسرے مرحلے کو بھی طے کریں اور معاویہ کی اس طرح ناک رگڑ دیں کہ پھر اس قسم کی اسلام دشمن کارروائیوں کی جسارت نہ کر سکے۔ امیر المومنین نے فرمایا، ہمارا مقصد امن و سلامتی اور معاشرے کی خوشحالی ہے، ہم آتش جنگ کو بھڑکانا نہیں چاہتے، لہٰذا مناسب یہ ہے کہ اس کے پاس نمائندے بھیجے جائیں جو اسے اسلامی حکومت کی اطاعت کرنے اور عوام کی اکثریت کے ساتھ ہم فکر و ہم آہنگ ہونے کی تاکید کریں۔ چنانچہ امیر المومنین نے اس مقصد کے لیے جریر بن عبداللہ کو ایک خط دے کر معاویہ کے پاس بھیجا، جس میں آپ نے لکھا، مدینے میں ہونے والی میری بیعت کو تسلیم کرنا تمہارے لیے لازمی ہے، خواہ تم شام میں ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ان سب لوگوں نے میری بیعت کر لی ہے جنہوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی، لہٰذا اب کسی ایسے شخص کو جو مجلس بیعت میں حاضر تھا اپنا الگ فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جو مجلس بیعت میں حاضر نہیں تھا اپنا الگ فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، اور نہ ہی وہ شخص جو اس وقت موجود تھا اس بیعت کو مسترد کرنے کا مجاز ہے۔ میری نظر میں یہی بہتری ہے کہ تم بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر اپنی عاقبت کو بچا لو، ورنہ تیری سرکشی اور بغاوت کا نتیجہ اچھا نہ ہوگا اور بیعت سے تیرا انکار تیری تباہی کا موجب بن جائے گا۔ اگر تو نے ہٹ درمی سے کام لیا تو میں خدا کی مدد سے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اور تیرا نام و نشان تک باقی نہ چھوڑوں گا۔ معاویہ نے امام علی کے خط کا جواب اس طرح دیا، آپ طلحہ اور زبیر پر جس طرح اثر انداز ہیں اس طرح اہل شام آپ کے زیر اثر نہیں ہیں۔ اگر ان دونوں نے آپ کی بیعت کر لی ہے تو یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، میں نے آپ کی بیعت نہیں کی، لہٰذا آپ مجھ پر حجت قائم نہیں کر سکتے۔ البتہ آپ کا بلند مرتبہ اور اسلام کے لحاظ سے صاحب فضیلت ہونا اور پیغمبر اسلام کے ساتھ قرابت داری ایک مسلمہ حقیقت ہے جس سے نہ میں اور نہ ہی کوئی اور شخص انکار کر سکتا ہے۔ امام علی نے معاویہ کو جتنی نصیحتیں کیں اور قیام امن کی جو کوششیں کیں وہ سب بے نتیجہ ثابت ہوئیں۔ بار بار کی بات چیت، خط و کتابت اس نے ایک نہ سنی اور صلح کے تمام دروازے بند ہو گئے۔ امام کو اس بات کا بھی علم ہو گیا کہ معاویہ صفین میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آمادہ قتال ہو چکا ہے، لہٰذا آپ نے بھی دفاع اسلام کا عزم کر لیا۔ دونوں طرف سے گمسان کی لڑائی شروع ہو گئی اور فریقین نے اپنی جنگی تجربات کی روشنی میں اپنی اپنی قوت کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ لشکر معاویہ کو اپنی ناتوانی کا اور پسپائی کا یقین ہو گیا۔ اس کی فوج کے حوصلے پست ہو گئے، ان کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ چنانچہ جب ان کے تمام حربے بیکار ہو گئے اور تمام ہیلے بے اثر ثابت ہوئے تو انہوں نے میدان جنگ سے بھاگ نکلنے کی ٹھان لی اور ذلت و رسوائی کے ساتھ پسپا ہو گئے۔ معاویہ نے جب اپنے لشکر کی شکست فاش کو دیکھا تو اپنے با اعتماد وزیر عمر بن عاص کے ہاں پناہ گزین ہو گیا، مگر خوف و ہراس اور کپکپی سے اس کا حال غیر ہو چکا تھا۔ لرزہ براندام ہو کر عمر ابن عاص سے کہنے لگا،
اب تو رات ہے، جب صبح ہوگی تو کیا بنے گا، کچھ سوچنا چاہیے۔ عمر بن عاص جو شرارتوں اور چال بازیوں میں اپنی مثال آپ تھا، کہنے لگا ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، اور وہ یہ کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے قرآن مجید کا سہارا لو اور ان سے کہو کہ اللہ کی کتاب ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ اگر انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا تب بھی آپس میں اختلافات کا شکار ہو جائیں گے، اور اگر تسلیم نہ کیا تب بھی ان کی قوت مزمحل ہو جائے گی، اور تجھے بہانہ مل جائے گا جس سے تیرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ معاویہ نے عمر بن عاص کی رائے کو پسند کرتے ہوئے قرآن کو نیزوں پر اٹھانے کا فیصلہ کیا، چنانچہ 500 قرآنی نسخے نیزوں پر بلند کر دیے گئے۔ تاریخ اسلام کا بدترین واقعہ معاویہ کی نہایت مذموم حرکت تھی، جو اس نے کتاب الہی کی عظمت کو پامال کر کے انہیں نیزوں پر اٹھا کر انجام دی۔ وہی نیزے جو قرآن حکیم سے پار کیے گئے تھے، انہی نیزوں پر آل رسول کے سروں کو اٹھایا گیا۔ اللہ کی کتاب کو اپنے ذاتی مقاصد کی تکمیل اور شیطانی سازشوں کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ عراقی افواج معاویہ کی سازش سے متاثر ہو گئیں اور وہ قرآن کو نیزوں پر دیکھ کر بگڑ گئے، چنانچہ انہوں نے امام برحق کی اطاعت سے منہ موڑ کر سرکشی اور نافرمانی اختیار کر لی، اور معاملے کی حقیقت اور وقت کی نزاکت کو سمجھنے نہ پائے، حالانکہ وہ فتح و کامرانی کی آخری منزل تک پہنچ چکے تھے۔ ستم ظریفی کی انتہا ہو گئی کہ باطل نے حق کا روپ دھار کر حق پر غلبہ پانا چاہا، اور عمر بن عاص کی مکاری اور چال بازی کارآمد ثابت ہوئی، جس سے امام برحق کی عدل و انصاف پر مبنی حکومت کی روحانی عظمتیں مجروح ہو گئیں۔ ہر طرف سے لوگوں نے امیر المومنین پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، اور معاویہ کی تجویز قبول کر لینے پر زور دیا جانے لگا۔ قرآن مجید کے نیزوں پر بلند کیے جانے سے بعض لوگوں میں سرکشی اور بغاوت کی سوچ نے جنم لیا۔ یہ وہی خوارج تھے جنہوں نے اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے امام برحق کے خلاف علم بغاوت کو بلند کیا، اور ان کا ایسا کرنا ذاتی اغراض کے حصول اور گھٹیا مادی مقاصد کی ہوس کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے الحکم للہ کے مقدس نعرے کو اپنے دھوکہ اور فریب کا ذریعہ بنا لیا۔ یہی وجہ تھی کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کے جھوٹے زبانی نعرے کی قلعی کھل گئی، اور انہوں نے اللہ کو حاکم ماننے کے بجائے تلوار کا سہارا لیا، اور کتاب خدا کا فیصلہ قبول کرنے کے بجائے تلوار کا فیصلہ اختیار کر لیا، اور اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے بے گناہ افراد کے قتل و خونریزی اور مسلمانوں کو ہراساں کرنا اپنا وتیرہ بنا لیا۔ خوارج نے اپنے عیش و عشرت اور عیاشی تباہ کا ذریعہ زمین پر فساد پھیلانا قرار دے دیا، چنانچہ فتنہ و فساد برپا کرنا ان کی زندگی کا اوڑھنا بچونا اور لوگوں کا امن و سکون لوٹنا ان کا شیوا بن گیا۔ اسی لیے انہوں نے کوفہ سے رخت سفر باندھ کر نہروان میں اپنی فوجیں ڈال دیں۔ نہروان میں ایک جلیل القدر صحابی جناب عبداللہ بن خباب بن ارت نے خوارج سے پناہ طلب کی، تو انہوں نے آگے بڑھ کر ان سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب دیا، ایک مرد مومن۔ علی ابن ابی طالب کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ خوارج نے پوچھا۔ وہ امیر المومنین ہیں اور خدا اور رسول پر ایمان لانے میں سب سے مقدم ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ خارج نے پوچھا۔ عبداللہ بن خباب بن ارت، صحابی رسول۔ کہا، کیا آپ ہم سے خوفزدہ ہو گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ کہا، ڈرے نہیں، خوفزدہ نہ ہوں، آپ ہمیں اپنے والد سے سنی ہوئی کوئی حدیث سنائیں جو انہوں نے رسول اللہ سے سنی ہو، شاید ہمارے لیے مفید ہو۔ فرمایا، جی ہاں، مجھے میرے والد نے رسول خدا کی یہ حدیث بیان کی تھی کہ حضرت اور وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے ان کے بدن روح کے نکلنے سے مردہ ہو جاتے ہیں۔ مومن کی شام ہوگی اور کافر کی صبح، یعنی مومن ختم ہو جائیں گے اور کافر ہر طرف دندناتے نظر آئیں گے۔ مگر کیا ہم نے تم سے یہ حدیث پوچھی ہے؟ کیا ہم نے تمہیں اس طرح کی باتیں سنانے کے لیے کہا ہے؟
خدا کی قسم تمہیں اس طرح موت کے گھاٹ اتاریں گے کہ رہتی دنیا تک یاد رہے گا، خارج نے کہا۔ اس کے بعد خارج نے اس جلیل القدر صحابی کو رسیوں سے باندھ دیا اور انہیں ان کی زوجہ کے ہمراہ جو حاملہ تھیں اور وضع حمل کے قریب تھیں نہایت بے دردی سے قتل کر دیا، یہاں تک کہ ان ستمگروں نے ان کی زوجہ مکرمہ کا پیٹ چاک کرنے سے بھی دریغ نہ کیا، بچے کو بھی قتل کر دیا۔ یہ تھے مسلمانوں اور مومنین کے ساتھ خوارج کے سفاکانہ سلوک کی ایک ادنا سی مثال، اور جو لوگ الحکم للہ کے نعرے بلند کرتے تھے ان کا کردار اہل اسلام کے ساتھ یہ تھا۔ ایام حج میں خوارج کے گروہ نے قتل و خونریزی کا ایک وسیع منصوبہ بنایا اور اپنی کارروائیوں کو 3 مختلف مراحل میں انجام دینے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے مرحلے میں امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو قتل کرنا۔ چنانچہ عبد الرحمن ابن ملجم نے امیر المومنین کے قتل کی ذمہ داری قبول کی۔ معاویہ کو موت کے گھاٹ اتارنے کا عزم بھی کیا گیا۔ سب نے اپنے پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک دن مقرر کیا تاکہ قتل کی ان واردات کو بیک وقت انجام دے سکیں، یعنی نماز صبح کے وقت۔ اس کے بعد خوارج متفرق ہو گئے اور ہر ایک نے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کا پروگرام شروع کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔